الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. صدق الله مولانا العلي العظيم. الحمدللہ آج 19ویں پارے کی سورہ نمل کا آغاز ہو رہا ہے. اس سے پہلے سورہ شعراء مکمل ہوئی. سورہ نمل قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 27ویں سورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 68ویں نمبر پر اس کو نازل ہوئی. یہ سورت گویا کہ 67 صورتیں مکے میں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی. اس کے بعد 68ویں صورت یہ نازل ہوئی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت کے مطابق یہ سورت یعنی سورہ نمل سورہ شعراء کے فوراً بعد نازل ہوئی. عام طور پر جو صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس کا موضوع اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور کفر کے برے نتائج کا بیان ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس میں اللہ نے بنیادی عقائد کی طرف توجہ دلائی اور کفر کے انجام کو بیان فرمایا. اس صورت کے اندر اللہ نے حضرت موسیٰ، حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات کو بھی مختصراً اشارہ کرتے ہوئے بیان کیا. نمل چیونٹی کو کہتے ہیں. اس صورت کے دوسرے رکوع کے اندر اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر چیونٹیوں کے ایک میدان پر سے ہوا. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نمل رکھا گیا ہے. میں نے بتایا کہ اس سورت کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت صالح کے واقعے کو بھی اللہ نے اس وجہ سے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ ہوں یا حضرت صالح ہوں، ان کی قوموں نے اس بنیاد پر ان کی بات نہیں مانی کہ انہیں اپنی دولت، اپنے سماجی رتبے پر گھمنڈ تھا. اسی طرح کفار مکہ بھی اسی گھمنڈ میں مبتلا تھے کہ ہم تو بڑے مالدار لوگ ہیں، معاشرے کے عزت دار لوگ ہیں، ہم کیوں ان غریب غربا حضرات صحابہ اکرام کی طرح ایمان لے آئیں. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم کتنے ہی بڑے مالدار ہو، کتنی ہی تمہاری دولتیں ہوں، کس طرح کے تم بادشاہ ہو،
لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ہر طرح کی دولت، بادشاہت، اور بادشاہت بھی ایسی کہ ان جیسی بادشاہت نہ پہلے کسی کو ملی ہے اور نہ ملے گی، اللہ نے نوازا تھا۔ لیکن یہ دولت اور بادشاہت ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے مانع نہیں ہوئی۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے لگیں۔ جو ذات دینا جانتی ہے وہ ذات لینا پہلے جانتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تمہارے پاس مال ہے تو سلیمان سے زیادہ بڑے بادشاہ نہیں بن سکتے۔ اسی طرح اللہ نے اس صورت کے اندر ملکہ بلقیس جو قوم سبا کی رہنے والی تھی، بڑی مالدار عورت تھیں، جب اللہ نے ان کے سامنے حق کو واضح کر دیا تو انہوں نے باوجود اپنی مالداری کے ایمان کو قبول کیا۔ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے قوم سبا کی ملکہ بلقیس کا ذکر فرمایا کہ مکہ والو تمہاری دولت کیا ہے؟ دولت اس کو کہتے ہیں جو اللہ نے ملکہ بلقیس کو نوازا تھا۔ اس صورت میں اللہ نے اس کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس کے بعد کائنات میں پھیلی ہوئی خدا کی قدرت اور نشانیوں کو بڑے مؤثر انداز میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ اس صورت کو سبقاً سنیں گے تو اندازہ ہوگا۔ اس صورت کے اندر 93 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم سبقاً پڑھیں گے۔ اس صورت کا آغاز اللہ نے حروف مقطعات سے فرمایا، اور حروف مقطعات کے بارے میں بار بار ذکر کیا جا چکا ہے کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس کا صحیح معنی، صحیح مفہوم اللہ جانتے ہیں یا رسول اللہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت کھول دینے والی ہیں۔ یعنی نعوذ باللہ یہ کسی شعبدہ باز کی شعبدہ نہیں ہے، کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ تو حقیقت کو کھول دینے والا ایک کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کتاب بڑی واضح ہے اور اللہ نے اس کو ہر ایک کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن ہدایت ملتی کس کو ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن سے فائدہ اٹھاتا وہ ہے جس کے دل میں ایمان رچ بس جاتا ہے۔ اور اس کی اللہ نے 3 علامتیں ذکر فرمائی۔ پہلی علامت یہ ذکر فرمائی کہ ایمان اس کے دل میں رچا بسا ہوتا ہے جو یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتا ہے، یعنی اس کے تمام شرائط، آداب، سنتیں اور مستحبات کا خیال کر کے نماز کو اپنے اوقات پر پڑھتا ہے۔ اس قرآن سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے۔ یعنی یہ قرآن، اس کا فائدہ عام ہے، لیکن پہنچتا کس کو ہے یا اٹھاتا کون ہے فائدہ اس سے؟ ہر مومن نہیں، بلکہ وہ مومن۔ اللہ نے 3 شرطیں ذکر کی اس قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے۔ پہلی شرط ہے کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا نماز کو قائم کرتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، اپنے ساتھ رہنے والوں کو پڑھنے کا حکم بھی دیتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ قرآن فائدہ پہنچانے والا ہے۔ گویا کہ ان کے دل میں ایمان بھی ہے اور عمل صالح، اور عمل صالح میں سب سے بڑا عمل وہ نماز کا ہے۔ تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ان کے دل میں ایمان ہے،
اس قرآن سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ دوسری بات، شرط یہ ہے قرآن اس شخص کو فائدہ پہنچاتا ہے جو یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، یعنی متعینہ نصاب میں سے اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے 40واں حصہ نکالتا ہے اور اس کو تاوان نہیں سمجھتا، ٹیکس نہیں سمجھتا، بلکہ حق سمجھتا ہے اللہ کا، تو یہ قرآن ان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور تیسری شرط اللہ نے بیان فرمائی کہ قرآن سے فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ قرآن فائدہ پہنچاتا ہے، یا وہ لوگ قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس مضمون کو اللہ نے اس سورہ نمل کی شروع کی 3 آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ طاسین، اللہ تعالیٰ اس کا مفہوم اور مطلب اور معنی زیادہ جاننے والے ہیں۔ یہ قرآن کی اور ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت کھول دینے والی ہیں۔ ہدی وبشری للمؤمنین، یہ ان مؤمنین کے لیے سراپا ہدایت اور خوشخبری بن کر آئی ہے، یعنی یہ کتاب خود سراپا ہدایت ہے اور ان مؤمنین کے لیے خوشخبری بن کر آئی ہے جن کی یہ صفات ہے جو بیان کی جاتی ہیں۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، یہ ان مؤمنین کے لیے سراپا ہدایت اور خوشخبری بن کر آئی ہے قرآن کریم کی یہ مقدس آیات، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔